السلام علیکم احباب، ٹھکراؤ اب کے پیار کرو، میں نشے میں ہوں، جو چاہو میرے یار کرو، میں نشے میں ہوں۔ اب تم کو اختیار ہے اے اہل کارواں، اب تم کو اختیار ہے اے اہل کارواں، جو راہ اختیار کرو، میں نشے میں ہوں۔ 1 مئی 1932 کو ناگپور انڈیا میں پیدا ہونے والے اپنے عہد کی غزل کے بہترین شاعر جناب شاہد کبیر صاحب کو دنیا سے پردہ کیے تقریباً 20 برس بیت چکے۔ ان کا مجموعہ کلام پہچان دبئی سے ہوتا ہوا میرے ہاتھ میں پہنچا۔ یہ غالباً ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ کلام ہے جو کہ 1999 میں ناگپور انڈیا سے شائع ہوا۔ اس سے پہلے شاہد کبیر نے اپنی شعری پہچان 1952 کے آس پاس بنانی شروع کر دی تھی۔ کتاب مٹی کا مکان کے عنوان سے غزلوں کا مجموعہ 1979 میں اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی بہت ساری غزلیں اور شاعری ہندوستان اور پاکستان کے مشہور گلوکار جن میں جگجیت سنگھ، لتا منگیشکر، چترا سنگھ، ہری ہرن، چندن داس، منی بیگم، سلمان الوی اور صابری برادران جیسے مشہور گلوکار سر فہرست ہیں۔ شاہد کبیر وہ شاعر ہے جس نے نہ صرف اپنی شاعری میں کلاسیکیت کو مجروح نہ ہونے دیا بلکہ دور جدید کی شاعری کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے ہنر سے جدت دی اور جدید شاعری کا کھلے بازوؤں سے استقبال کیا۔ معروف استاد شاعر اور نقاد ڈاکٹر یونس خیال کے مطابق کسی بھی شاعر کی شاعری کو پرکھنا ہو تو اس کی غزل کے مطلوں کو دیکھو، اور اگر شاعر کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے مقطعوں کو دیکھ لیجئے۔ زیر مطالعہ کتاب پہچان اپنے آغاز سے ہی قاری کو چونکا دیتی ہے۔ ذرا شعر دیکھیے۔ کسی امیر کو کوئی فقیر کیا دے گا، کسی امیر کو کوئی فقیر کیا دے گا، غزل کی صنف کو شاہد کبیر کیا دے گا۔ دیکھنے کو یہ شعر کسی غزل کا مطلع محسوس ہوتا ہے، مگر شاہد کبیر غزل کا آغاز اس شعر سے کر کے قاری کو چونکا دیتے۔ ایک اور مطلع سے غزل کی اٹھان دیکھیے۔ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، ہم خفا کب تھے منانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے نزاکت بھرے نفیس اشعار پر جگجیت سنگھ جیسا ہنر پسند گائک کیوں نہ مر مٹتا۔ شاہد کبیر کے ہاں حمد اور نعت کے علاوہ بہت سے ایسے اشعار موجود ہیں جو ان کی روحانی نسبت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جیسے کہ کیے ہیں اتنے جہاں اور ایک کرم کر دے، میرے خدا تو میری خواہشوں کو کم کر دے، اوپر ادھر ہوا کے اشاروں پہ ہے پتنگ اور اس طرف گمان کے ہاتھوں میں ڈور ہے، انجانے میں بھاگ رہے ہیں لوگ اپنی پرچھائی سے، ایک ایک کے قدموں کو پکڑ کر پوچھ رہے ہیں سائے کون۔ 20ویں صدی کے چند ایسے گنے چنے ہی شعراء تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں کلاسیکیت کو نہ صرف کلاسیکیت کو مجروح نہیں ہونے دیا بلکہ جدیدیت کو بھی پروموٹ کیا اور نئے امکانات کے لیے ریختے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ شاہد کبیر کا شمار بھی انہی چند شعراء میں سے ہوتا ہے۔ جدیدیت کے حوالے سے ذرا یہ شعر ملاحظہ ہو۔ غزل میں کوئی نئی بات بھی تو ہو شاہد، غزل میں کوئی نئی بات بھی تو ہو شاہد، ادب میں آپ کی شہرت تو اچھی خاصی ہے، اس سانولے سے جسم کو دیکھا ہی تھا کہ بس گھلنے لگے زباں پہ مزے چاکلیٹ کے۔ اب
چاکلیٹ جیسے لفظ کو شاعری میں اس نزاکت کے ساتھ استعمال کرنا اور اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنا، ایسا برتنا کہ قاری کو چاکلیٹ کا ذائقہ لفظوں سے گھل کر روح کے اندر تک محسوس ہو جائے، یہ شاہد کبیر کا ہی خاصہ ہے۔ کسی بھی شاعر کی شاعری میں موسم اور حسن قدرت کا در آنا معمول کی بات ہے، لیکن یہ بات خاص تب ہو جاتی ہے کہ وہ ان اثرات کی شدت کو اپنے لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر کس طرح آزماتا ہے۔ فراق، میر تقی میر اور ولی دکنی کی طرح ان کی بے شمار غزلیات میں جمالیات کے رنگ نمایاں ہیں، جن کو وہ محبت کے راگ میں گونج کر خود سے مکالمہ کرواتے ہیں تو شاعری سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے: آتی ہے دبی چاپ سی تم ہو کہ صبا ہے، آتی ہے دبی چاپ سی تم ہو کہ صبا ہے، آنگن میں کوئی پھول چمکتا ہے کہ تم ہو۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ زرد ملبوس میں آتی ہیں بہاریں شاہد، زرد ملبوس میں آتی ہیں بہاریں شاہد، اور تو رنگ خزانوں کا بھی دھانی مانگے۔ روز آپس میں الجھ جاتے تھے دھاگوں کی طرح، روز آپس میں الجھ جاتے تھے دھاگوں کی طرح، کتنے دلچسپ مراسم تھے تمہارے میرے، پھول گلدان میں کانٹے ہیں میرے ہاتھوں میں، پھول گلدان میں کانٹے ہیں میرے ہاتھوں میں نے چاہا تھا کہ ہر چیز ٹھکانے سے رہے۔ اور پھر میری پسندیدہ غزل کا ایک مطلع دیکھیے: غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ نظرانہ تیرا بھی ہے میرا بھی۔ جگجیت اور لتا جی کی آواز میں ریکارڈ کی گئی اس مدھر غزل میں لفظ کسی جھرنے کی طرح دل پہ گرتے ہیں اور سنتے سنتے یہ جھرنا روح کی وادی میں دریا بن اترتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور غزل جسے جگجیت نے ایسی خوبصورتی سے گایا کہ سن کر شاعری اور سر دونوں کا نشہ ہو جاتا ہے: ٹھکراؤ اب کے پیار کرو میں نشے میں ہوں، جو چاہو میرے یار کرو میں نشے میں ہوں، اب بھی دلا رہا ہوں یقین وفا مگر میرا نا اعتبار کرو میں نشے میں ہوں۔ کہیں کہیں شاہد کبیر اپنی دھرتی اور اپنی مٹی سے بھی جڑے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش، میں اپنے گاؤں کے کچے مکان سے بھی گیا۔ اور آخر میں یہ شعر: شاہد صدا لگانے سے پہلے یہ سوچ لو، شاہد صدا لگانے سے پہلے یہ سوچ لو، صدیوں کے بعد بھی تمہیں دہرائے گی صدا۔ ریختے کی دنیا میں شاہد کبیر کی غزل صدا لافانی ہے اور یقیناً ہزارہا بار دہرائی جائے گی اور دہرائے جانے کے قابل ہے۔